الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ معزز مسلیان کرام، سامعین اعظام، آپ حضرات کے سامنے ابھی جو 8 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ انشراح کا مجموعہ ہے جس کو سورہ انشراح کہا جاتا ہے، اور یہ سورت بالاتفاق مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے ماحول میں نازل ہوئی، اور انہی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاتی تسلیاں دیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں تسلیاں دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہ چھوڑنے کی تسلیاں دیں۔ اور یہاں سے لے کر سورہ والضحیٰ سے اخیر قرآن تک، یعنی سورہ ناس کے اختتام تک، یہ 21-22 جتنی بھی صورتیں ہیں، 2-4 صورتوں کے علاوہ تمام صورتیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال سے متعلق ہیں، دعوت و تبلیغ سے متعلق ہیں، یا کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر مخاطب کر کے کوئی حکم سنایا گیا ہے۔ جیسا سورہ والضحیٰ ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بیان ہے۔ حبیب اور محبوب کے درمیان کے انشراح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کچھ خصوصیات اپنی زبان سے بتلائی۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ کیا چیز ہو تم خود تمہیں معلوم نہیں ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور کی صفات بتائی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام دیا ہے تو آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ جیسا کہ کسی پریشان کو، کسی مصیبت زدہ انسان کو، یا اسی طریقے سے کسی اور دماغی آزمائش میں مبتلا شخص کو کوئی انسان تسلی دیتا ہے کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، پورا محلہ آپ کے ساتھ ہے، مسجد کے تمام مصلیان آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر طرح کی جتنی بھی معاونت ہو سکتی ہے، جانی معاونت، مالی معاونت، ہم سب پورا محلہ آپ کے ساتھ ہیں، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی تسلیوں سے انسان کے دل میں جو راحت، طمانینت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو جو ایک قرار آتا ہے، تو وہ بے چین ایام میں ایسا کام کرتا ہے جیسا کہ کمزور کے لیے دوا کام کرتی ہے، اور مرنے والے انسان کے لیے، ڈوبنے والے کے لیے ایک تنکا کام کرتا ہے۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ والتین والزیتون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری دنیا کو انسان کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لاتے ہیں، اس کا مکمل اور تفصیل سے بیان ہے۔ پھر سورہ قدر میں کلام پاک کی حقانیت، رمضان المبارک سے اس کا خصوصی تعلق، اور رمضان کا قرآن سے خصوصی تعلق، اس کا بیان ہے۔ پھر سورہ بینہ میں کچھ احوال قیامت کے ہیں، کچھ احوال منافقین کے ہیں، کچھ احوال مؤمنین کے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ ذاتیات سے متعلق براہ راست مخاطب کر کے احکام بیان نہیں کیے گئے، لیکن
کہیں نہ کہیں آخرت کے احوال اس میں بھی عجیب و غریب طرح سے مذکور ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ زلزال ہے، پھر سورہ عادیات ہے، سورہ قاریعہ ہے، اور انہی کے ساتھ سورہ تکاثر ہے۔ یہ بھی چاروں صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا، اس کی بے ثباتی کو، دنیا کی بے ثباتی کو، اور اس میں دنیا و ما فیہا کی بے ثباتی کو بیان کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے جتنی بھی صورتیں آتی ہیں والعصر سے اور سورہ ناس تک، 4 صورتیں تو اس میں ایسی ہیں کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون۔ جب کافروں کی جو ہے وہ سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی ان کو عقل نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منظور ہو گیا کہ اب ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے، تو آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے محبوب اب ان کو کہیے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے صحیح، میں اپنے راستے صحیح، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کر سکتے ہو، اور تم اپنے عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک معبود کی عبادت نہیں کر سکتے، تو اب جو ہے میرا کہنا اور سننا ختم ہو چکا، اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ، آپ ایک واحد قہار اور رزاق کی عبادت کا حکم دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، تو وہ کون ہے؟ ما ہوا، کون ہے وہ؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماہیت کیا ہے؟ اور اس کا نسب بیان کیجئے کہ وہ کہاں پر ملتا ہے، کیسے دکھتا ہے، اسی طریقے سے کن لوگوں میں نعوذ باللہ پیدا ہوا ہے، کچھ حسب و نسب بیان ہو تو ہم جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ تو بے نیاز ہے، ایک ہے، واحد ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، تو پھر حسب و نسب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اسی طریقے سے عاص ابن وائل کی بیٹیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹونے کرا دیے تھے، اور ایک روایت کے مطابق وہ کسی اور کی بیٹی تھی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ عاص بن وائل کی بیٹیاں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حالت کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سحر کا اثر دور کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ ضحیٰ سے لے کر اخیر تک کی 22 جو صورتیں ہیں اور ان کی جتنی آیات ہیں، ان میں سے بیشتر آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے براہ راست متعلق ہیں، یا آپ کو مخاطب کر کے کوئی اہم حکم دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو انہی میں سے ایک صورت یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں پہنچتی رہتی تھیں، آپ پریشان ہو جاتے تھے، آپ جو ہے مغموم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ انسانی عادت ہے، فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو انسان جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے منہ سے سنا کہ ارے ٹھیک ہے چھوڑو، اس کے کیوں پیچھے پڑے ہو، اس کی تو کوئی میل اولاد بھی نہیں ہے، جو تھی وہ بھی گزر گئی، اب جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی اولاد چونکہ ہے نہیں، تو دعوت و تبلیغ کا کام آگے لے کر کون بڑھے گا، کون ان کا وارث ہوگا؟ تو یہ تو مقطوع النسل ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیات نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا نہیں کیا؟ تو اتنی بڑی جو ہے جاگیر کا ہم نے تمہیں وارث اور مالک بنا دیا، تو اگر ہماری مصلحت اور ہماری مرضی ہوتی تو کیا ایک اولاد تمہیں نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن آپ جو ہے ان کے بہکاوے میں مت آئیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں اور جتنے یہ ابھی باتیں بنا رہے ہیں، انہی کی نسلوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ نہ تو آج کہیں ابو جہل کی کوئی اولاد ملتی ہے، نہ ابو لہب کی کوئی اولاد ملتی ہے، نہ ولید بن مغیرہ کی کوئی اولاد ملتی ہے، نہ ابو لہب کی اولاد ملتی ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت تامہ عطا فرمائی، یا پھر ان کی نسلوں کا ایسے خاتمہ ہوا۔ وحید ابن وحید کہنے والا جس کے 10-12 بیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نام و نشان مٹایا کہ آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ولید کی اولاد میں سے ہوں، ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، ابن مغیرہ کی اولاد میں سے ہوں۔
لیکن آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب آتا ہے تو بے ساختہ کتنا بھی بڑے سے بڑا جاہل ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑا ان پڑھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صرف نام جانتا ہو، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت ہے، اور اسی الفاظ میں اور اسی طرح سے یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، الم نشرح لک صدرک۔ اور دراصل یہ صورت بھی سورہ ضحیٰ ہی کا تتمہ ہے، یہی سیم پیٹرن ان آیات میں نازل کیا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو آپ کو ٹھکانہ نہیں دے دیا تھا۔ تو مطلب ایسا سوال کہ جس کے جواب میں ڈیفینیٹلی اور 100% یس ہی آنا ہے اور کوئی اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کا سوال ہے، گویا کہ اس کا جواب پہلے سے معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یونک اسٹائل اور یونک طرز یہاں پر اختیار کیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی، اے محبوب، اے حبیب، اے میرے پیارے، اے دلارے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح یشرح کے معنی آتے ہیں کھولنا، کشادہ کر دینا، لیکن جس طرح عام طور پر ہم دروازہ کھولتے ہیں، ونڈو کھولتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ شرح یشرح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ عموماً دل میں حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، اسی طریقے سے اخلاق کی اعلیٰ تعلیم، اسی طریقے سے ایسے مہذب کلمات کی تعلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب انسان کو کر دے، ان کی تعلیم کے لیے آتا ہے شرح یشرح۔ ورنہ تو نارمل ہم کسی چیز کو کھولتے ہیں، کسی گفٹ کی انباکسنگ کرتے ہیں، کوئی بند دروازہ کھولتے ہیں، کوئی ونڈو کھولتے ہیں جس کو ہم اوپن دا ڈور بولتے ہیں، اوپن دا ونڈو بولتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں فتح یفتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں پر شرح یشرح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ الم نشرح لک صدرک، تو کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یعنی علم و حکمت کی باتیں سرایت آپ کے سینے میں نہیں کر گئی؟ کیا آپ کو ایسے اخلاق نہیں سکھا دیے گئے کہ جو انسان قیامت تک پیدا ہوں گے کتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپ کے اخلاق حسنہ کی برابری تو دور کی بات اس کے جو ہے 10% کو بھی نہیں پہنچ سکتے؟ تو کیا ہم نے آپ کو جو ہے ایسا مقام عطا نہیں فرمایا؟ اور بہت سارے محدثین کا، بہت سارے مفسرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر شرح صدر سے مراد وہی شق صدر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اور حضرت من الشیطان اس سے الگ کر کے نور، حکمت، دانائی، سمجھداری بھر دی گئی تھی، وہی واقعہ یہاں پر مراد ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی واقعہ ہو، اگر وہ واقعہ مراد ہے تو تب بھی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہاں پر شرح یشرح سے مراد خالی علم و حکمت اور دانائی کی باتیں الہام کر دینا، القاء کر دینا، دل میں ڈال دینا ہو، تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا کہ دعوت و تبلیغ میں بھی آپ کو آسانیاں ہونے لگی ہیں، اور حلم آپ کے اندر اس درجے کا اور اس لیول کا آ چکا ہے کہ آپ ہی کے سامنے کفار آپ کو ساحر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں ارے یہ تو دماغ سے پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کی باتیں مت سننا۔ بازاروں میں آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام حادثات کو برداشت کرنے والا دل آپ کو عطا نہیں کر دیا گیا؟ یہ تمام تفسیر الم نشرح لک صدرک کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ وضع یضع کے معنی عربی زبان میں عام طور پر رکھنے کے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب ان کا استعمال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مطلب، اس کا معنی ہوتا ہے اٹھا دینا، زائل کر دینا، ختم کر دینا، ریموو اور ڈیلیٹ کر دینا۔ بہرحال وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا، وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو جھکائے رکھا تھا، آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، گویا کہ جس کے وزن سے، جس کے بار سے آپ دبے جا رہے تھے، تو کیا ہم نے وہ بوجھ آپ کا نہیں اتار دیا؟
اب یہاں پر کون سا بوجھ مراد ہے؟ وزرن کے معنی یہ بات تو صحیح ہے کہ جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، لغات میں اور قواموس میں دیکھتے ہیں تو اس کے معنی بوجھ کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر کون سا بوجھ مراد ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بھی بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر وہ بوجھ مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے دماغ سے فیصلے لے لیا کرتے تھے، یا کوئی ایسا کام کر دیا کرتے تھے جو جائز تو تھا، مباح تو تھا، اس کا کرنا 100% صحیح تھا، لیکن مصلحت کے خلاف تھا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعلق، آپ اٹیچمنٹ اس کو بول سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تھا، تو اس چھوٹی سی بات پر بھی آپ غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آپ سے ایسا ہو گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو ہمارے خلاف چلا گیا، یا پھر یہ تو غیر مناسب فیصلہ میری ذات سے سرزد ہو گیا، تو آپ خوشخبری سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں آپ کی معاف فرما دی، اور اس طرح کے فیصلے اگر آپ سے سرزد ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا، آپ سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی دماغی الجھن کو دور کر دے تو یہ بھی بڑی بات مانی جاتی ہے، لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر وہ بوجھ مراد ہے جو وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب و دماغ میں ہوتا تھا۔ جب وحی آتی تھی اور جو ابتدائی مراحل تھے، پہلا سال تھا خاص طور سے وحی کا، دوسرا سال تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کار نبوت کو لے کر بڑے متحرک ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن طرح طرح کے خیالات دماغ میں آتے تھے، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اتنا اہم کام ہے کہیں لغزش نہ ہو جائے، اور پھر اوپر سے حکم یہ کہ فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا بعینہ ایز اٹ از، اسی طرح اس کار نبوت پر قائم رہنا ہے۔ اب کیسے قائم رہنا ہے؟ جیسا کہ ایک آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جتنا بھی انسان قیامت تک ڈرے وہ کم ہے، تو ایسی بات اور ایسا حکم حضور کو ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی داڑھی مبارک میں 2-4 بال سفید ہو گئے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، اس آیت نے اور اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا، اتنی ٹینشن مجھے ستائے جا رہی ہے، اتنی فکر مجھے لاحق ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستقم، اسی طرح جم جاؤ، کما امرت، جیسا کہ حکم دیا گیا، کہ کہیں کچھ لغزش نہ ہو جائے، کہیں افراط اور تفریط کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ بہرحال تو یہ ایک ایسا بوجھ تھا اور ایسا پریشر تھا، اور نبوت کا ایسا بوجھ کہ جس کو صرف اور صرف نبی ہی برداشت کر سکتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑے جا رہا تھا۔ خاص طور سے نقض ظہر، کمر کا جھک جانا، مڑ جانا، عام طور پر ڈکشنری میں اور لغت میں اس کے معنی آتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی بوجھ جب انسان کے سر پر ہوتا ہے تو کچھ دیر تو وہ لے کر چلتا ہے، لیکن کچھ قدم چلنے کے بعد وہ اپنے اس بوجھ کا وزن ہلکے سے اپنی پیٹھ کی طرف کو سرکا لیتا ہے۔ یہ عادت ہے انسان کی، آپ کسی کو نوٹ کرنا ایسے ہی کرتے ہیں۔ دیہات میں جو لوگ جنگل سے گھاس کاٹ کے لاتے ہیں، لکڑیاں چن کر لاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب سر دکھنے لگ جاتا ہے تو اپنا وہ بوجھ اپنی کمر پر لاد لیتے ہیں، اور جب کمر پر بوجھ پڑتا ہے تو کمر ہلکے سے جھک جاتی ہے ایسے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنایا کیا کہ اتنا بڑا بوجھ آپ کے اوپر جو نبوت کا پڑا ہوا تھا، تو کیا آپ اور آپ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دور نہیں کر دیا؟ کیسے دور کیا؟ آپ کے اندر ایسی ایسی حکمت کی باتیں اور حلم کی باتیں ڈال دی کہ اب آپ کو کسی کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید انعام یہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور یہ بات سچ ہے، اگر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کہ صرف کہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کہ صرف کر کے دکھایا بلکہ قیامت تک کے لیے ایسے الفاظ میں گولڈن ورڈز میں اس کو لکھ دیا گیا۔ اذان ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے فوراً بعد حضور کا نام آتا ہے۔ کوئی بھی خطبہ دیا جاتا ہے، حضور کے ذکر کے بغیر نہ تمام رہتا ہے، انکمپلیٹ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور کا نام نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کسی طریقے سے کوئی بھی کام شروع کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہم کو نہ ملے اور ہماری رہنمائی نہ فرما دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پانی پینے کی باری آئے تو حضور کی حدیث سے موجود، کھانے کی باری آئے تو حضور کی حدیث سے موجود، دسترخوان بچھانے اور اٹھانے کی باری آئے تو حضور کی حدیث سے موجود۔ اسی طریقے سے ہمیں سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، سفر کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ اسی طریقے سے گاڑی میں بیٹھنے کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ کوئی سامنے ہنستا ہوا نظر آ گیا، اس کے سلسلے میں رہنمائی موجود۔ اسی طریقے سے کسی کو بیمار دیکھ لیا، اس کی عیادت کیسی کرنی ہے، مکمل رہنمائی موجود۔ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ لیا، غمگین اور پریشان دیکھ لیا، اس کے لیے رہنمائی موجود۔ ہمارے دماغ میں کچھ خیالات الٹے سیدھے آنے لگے، اس کے لیے ہدایات موجود۔ اسی طریقے سے کوئی صدمہ ہو گیا، مصیبت پیش آئی، اچانک حادثے میں گرفتار ہو گئے، اس کے لیے ہدایت تامہ موجود۔ اسی طریقے سے والدین بوڑھے ہو گئے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اب ہم بالغ ہو گئے، اس کے لیے ہدایت موجود۔ باپ بن گئے ہیں، بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، اس کے لیے ہدایت موجود۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اپنے وقت کو مکمل گزار کر دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کو کیسے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، کیسے اس کو دفنانا ہے، دفنانے کے بعد کیا اعمال کرنے ہیں، زندگی بھر کے لیے اس کی طرف سے ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے لیے مکمل رہنمائی موجود۔ تو یہی مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جیسا کہ شاعر اسلام جناب قاری احسان محسن نے ایک شعر کہا ہے، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سینے کو کشادہ کرنے کی بات کہی ہے، یہ جو تسلی دی ہے، اس کو کر کے دکھایا ہے۔ کس طرح؟ ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ اگر یہاں پر اللہ لکھا ہوا ہے تو ادھر محمد موجود ہے۔ دیکھیے آپ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنی رفعت اور اتنا زیادہ قرب جو عطا کیا ہے، وہ اس لیے عطا کیا ہے کہ اتنی مشقتیں اگر برداشت کی ہیں تو پھر اتنی زیادہ تعریفات اور اتنی زیادہ توصیف تو بنتی ہے۔ بہرحال آگے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی کنسپٹ کو 2 مرتبہ نقل کیا، اسی طریقے سے سیم الفاظ کو 2 مرتبہ نقل کیا۔ اس میں بھی بڑی مصلحت ہے، اور اس مصلحت کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی گرامر، عربی قواعد میں سے ایک قاعدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ، کوئی ورڈ کلام پاک میں الف لام کے ساتھ آتا ہے، اس کے شروع میں ڈیفینٹ آرٹیکل لگا ہوا ہوتا ہے، الف لام لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے انگلش میں THE ہوتا ہے دا، اسی طریقے سے THIS ہوتا ہے دس۔ تو یہ چیزیں، یہ جو دس ہے، اسی طریقے سے یا جو دا ہے، یہ اپنے سے بعد والے اسم کو یا ناؤن کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے شروع میں عربی میں الف لام ہوتا ہے اور پھر وہی لفظ دوبارہ اگلی آیت میں بھی آ گیا ہے، تو اس سے مراد سیم چیز ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پر جو لفظ ہے اور یہاں پر جو لفظ ہے، دونوں سے سیم چیز مراد ہے۔ اور اگر کوئی لفظ الف لام کے بغیر آتا ہے اور پھر اگلی آیت میں یا کچھ آیتوں کے بعد پھر وہی لفظ ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے اور پچھلے والے کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اب پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان مع العسر یسرا، تو عسر کو اس آیت میں نقل کیا الف لام کے ساتھ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عسر کو نقل کیا الف لام کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ تنگی صرف ایک ہے، اور یسرن کے معنی چونکہ کشادگی کے آتے ہیں، فراخی کے آتے ہیں،
وسعت کے آتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر الف لام کے ذکر کیا۔ کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر جو آسانی ہے وہ الگ لیول کی ہے، آگے جو آسانی آنے والی ہے وہ اور بھی الگ لیول کی ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ ایک تنگی کو اللہ کے لیے برداشت کر گئے تو آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور مورخین نے لکھا، تاریخ جاننے والوں نے لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، دنیا نے دیکھا، پوری تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنگیاں تو آئیں، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات سے لیے ہیں کہ جو انسان چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں، اتنی چھوٹی سی زندگی میں نہیں کر سکتا، 23 سال کے قلیل عرصے میں بالکل نہیں کر سکتا۔ کتنی زیادہ تنظیمیں بنی ہوئی ہے دنیا میں، کسی نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے، 200 250 400 500 سال سے بنی ہوئی تنظیمیں ہیں، نہ وہ کسی کا کوئی بال بیگا کر سکے ہیں، نہ اسلام کو، نعوذ باللہ اسلام تو چھوڑو، مسلمانوں کو نہیں مٹا سکے ہیں، کلام پاک کے ایک نقطے میں ذرہ برابر بھی وہ کمی اور نقص واقع نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر کے ماحول میں جب ایک ایسا کلمہ بلند کیا کہ سننے والے کی جو ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور نعوذ باللہ آپ کا چچا ابو لہب تو یہ کہہ اٹھا تھا، تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تیرا ناش ہو نعوذ باللہ محمد، تو نے اسی واسطے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہمیں جمع کرنے کے بعد تو کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بھلا ایک بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہم اتنے معبودوں کو پوجتے ہیں، بھلا یہ درست ہے یا تیرے بتائے ہوئے ایک معبود کی پرستش کرنے لگیں وہ درست ہے؟ تو لیکن اس تمام ماحول میں جمے رہنا، توحید کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہنا، اپنے مشن میں کب کیا اسٹیپ لینا ہے، اپنوں کو کیسے سنبھالنا ہے، باہر والوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہو گیا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایا استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کفار مکہ جن میں آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے آپ کے پاس آئے، بیٹا محمد یہ بتاؤ تمہاری جوانی کی عمر ہے 40-41 سال کے تو تم ابھی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کسی حسینہ کی تلاش ہو، نعوذ باللہ، کہیں ایسا تو نہیں تمہیں سرداری چاہیے، نعوذ باللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں ڈھیر سارا مال و دولت چاہیے، نعوذ باللہ، تو بتائیے کس چیز کی تمہیں حاجت ہے؟ تمہیں سردار بننا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہارے چچا ابو طالب سردار رہے ہیں، ابھی تک سردار ہیں، تمہارے دادا عبد المطلب سردار رہے ہیں، ہاشم سردار رہے ہیں، بنو ہاشم سردار رہے ہیں، تو ہم تم کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تمہیں پیسے چاہیے، غربت اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے، فقر و فاقے کا ڈر ہے، تو اتنا مال و دولت جمع کر دیں گے تمہارے لیے کہ تمہاری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی سے شادی کرنے کا شوق ہے، لڑکیوں میں رغبت اگر آپ کو ہے، تو عجیب و غریب طرح کی نہ دکھنے والی حسینائیں آپ کے قدموں میں لا کر ہم نچھاور کر دیں گے، لیکن اپنے اس مشن سے ہٹ جاؤ، ہمارے لوگ متاثر ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیا جائے تو میں اس کلمے کو کہنے سے باز نہیں آؤں گا جس کو میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا، اور وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ وہ کلمہ ہے اور یہ وہ استقامت ہے، اور حضور کی عمر میں یہ برکت کا نتیجہ ہے، اور حضور کے اپنے مشن پر قائم اور دائم رہنے کا نتیجہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کا خاتمہ ہو گیا، سپر پاور سمجھے جانے والی 2 سلطنتیں، دونوں کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے مل کر دیا۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک ذکر ہے شرح صدر کا کہ سینے کو کھول دینا، اور ایک ذکر ہے وضع وزر کا، آپ کے جو ہے بوجھ کو اٹھا دینا، ختم کر دینا، اور ایک ذکر ہے نقض ظہر، پیٹھ کو جو ہے جھکا دینا، اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہے یہاں پر رفع ذکر کا کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو عام طور پر یہ 3 ذکر ہیں، نقض ظہر تو پچھلے میں شامل ہے، تو ان تینوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تو لکا آپ کے لیے،
ایک جگہ ان کا آپ سے، اور ایک جگہ یعنی کہ تیسری جگہ پھر سے لکا، تو یہ بار بار جو آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بار بار آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہے میں نے اتنا مال خرچ کیا تمہارے ایڈمیشن کے لیے تاکہ تو کامیاب ہو جائے، میں نے اس لیے تمہاری شادی فلاں گھر میں کی تاکہ تو خوش رہ سکے، اسی طریقے سے میں نے اپنی فلاں پراپرٹی کو سیل کر دیا، فلاں پراپرٹی کو سیل کر دیا تاکہ تو خوش رہ سکے۔ بار بار جب اس کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے مخاطب کیا جائے گا تو اس کے دل پر اثر ہوگا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بار بار اس طرح کے الفاظ کو نقل کیا۔ تو بہرحال فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ۔ اس نے انہی دونوں آیتوں کو دیکھ کر کہا ہے اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ، جب مصیبتیں تجھ کو چاروں طرف سے گھیر لیں، فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ، تو سورہ علم نشرح میں غور کرنا، اس کو دھیان سے پڑھنا۔ فَأُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ، صرف ایک تنگی ہے دو آسانیوں کے بیچ میں۔ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ، اور جب سورہ علم نشرح کا مفہوم تجھے سمجھ آ جائے گا، فَافْرَحْ، تو خوش ہو جائے گا۔ تو بہرحال بہت سارے لوگوں نے اس پر اشعار کہے ہیں، جیسا کہ قاری صاحب کا بھی ایک شعر میں نے سنا دیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ نے سن لی ہیں تو اب ایک آخری حکم اور سنیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ تبلیغ کر کے فارغ ہو جائیں، تشکیل کر کے فارغ ہو جائیں، اسی طریقے سے تعلیم اور تعلم کے میدان سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، اور زیادہ محنت کیجئے۔ اصل میں نصب کے معنی آتے ہیں نون صاد اور با، تھکان، تعب۔ جیسے انسان کہتے ہیں بھئی میں تو تھک گیا، تو وہ تھکان اس کے معنی ہے۔ تو گویا کہ لفظی ترجمہ یہ ہو گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اور تھکیے، مطلب یہ کہ اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھیے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو داعی ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، تشکیل کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تعلیم و تعلم کے میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں، خانقاہوں والے بھی ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، اور سب کو یہ حکم ہے کہ جب آپ عوام الناس کی اصلاح سے فارغ ہو جائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا کر فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو اپنی پرسنل بھی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ ایسی بات یہ نہ مت سمجھیے کہ نہیں آج تو جو ہے ہم نے 8 جماعتیں نکال دی، وہ مقصود ہی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست اور ڈائریکٹ عبادت ہے، لیکن چونکہ دوسروں کو اس طرف بلانا یہ ڈبل اجر ہے، اور اس کا ایک عجیب و غریب ثواب ہے، اس کو بھی کریے، لیکن اس کو کرنے کے بعد میں جو آپ کو اصل حکم ملا ہے اس کو مت بھولیے کہ لوگوں کو بھی بلائیے اور خود بھی عبادت کیجیے۔ اور یہ نون صاد با نصب کا جو لفظ یہاں پر آتا ہے جس کے معنی تھکان کے ہیں، اس سے مفسرین نے ایک نقطہ اور بھی نکالا ہے، بڑا عجیب و غریب اور لطیف نقطہ ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہوتے ہوتے، اسی طریقے سے استاذ کو اپنے تمام شاگردوں کا سبق سنتے سنتے، اسی طریقے سے خانقاہوں میں لوگوں کی تربیت پر دھیان دیتے دیتے اگر کچھ تھکن ہو جائے تو اس تھکن کی وجہ سے اپنی ذاتی عبادت کو روکنا نہیں چاہیے۔ عبادت اس درجہ کرنی چاہیے کہ کچھ تھکن بھی ہونے لگے، اس کے باوجود بھی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں عبادت بس بہت ہو گئی، اب میں تھکنے والا ہوں اس لیے رک گئے، تو پھر وہ مجاہدہ کہاں ہوا، اسٹرگل کب کہلائے گا وہ؟ جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں اور بس نام چارے کو ہاتھ اٹھائے، نیت باندھی اور اپنے اوپر فل اسپیڈ میں فین جو ہے وہ آن کر لیا، یا اسی طریقے سے گرمیوں میں اے سی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہلکی ہلکی نیند بھی ہے، آنکھوں میں جو ہے خمار بھی ہے، اور پھر کہتے کہ ہم تو نماز پڑھ کے آ گئے، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ عبادت نہیں، وہ تو عادت ہے۔
آپ کو آنا تھا تو آپ آ گئے، ورنہ تو گھر والے آپ کو کہتے کہ نماز کو کیوں نہیں گئے۔ تو عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ادا کرتے کرتے انسان کو تعب ہونے لگے، تھکن ہونے لگے، ایسی عبادت مقصود ہے۔ تو گویا کہ اگر نفس انکار کر رہا ہے کہ نہیں آج تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج ظہر کی آخر کی 2 سنتیں چھوڑ دیتا ہوں، اسی طریقے سے 4 سنتیں شروع کی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، یا فجر کی 2 سنتیں شروع کی وہ چھوڑ دیتا ہوں، یا آج میں وتر کو چھوڑ دیتا ہوں، کل پڑھوں گا، تو پھر جو ہے آپ نے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کہاں کیا؟ یہ تو آپ نے اپنے نفس کی بات مان لی۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس طرف اشارہ کرنے کے لیے فنصب کا لفظ استعمال کیا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آخری آیت ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے۔ تو گویا کہ انفرادی ذکر بھی آ گیا، اجتماعی ذکر بھی آ گیا، اور دونوں کے اختتام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بھی آ گئی کہ ذکر بھی کرتے رہیے اور توجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی توجہات حاصل تھیں کہ آپ صحابہ کرام کی طرف بھی مشغول ہوتے تھے اور آپ کا دل ذکر اللہ میں بھی مشغول ہوتا تھا۔ اس درجے کا اور اس لیول کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا کیا تھا۔ آپ سوتے بھی تھے لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ اسی طریقے سے کتنی بھی مشغولیت ہو، بظاہر لگ رہا ہے صحابہ کرام کو کہ ابھی تو ہم سے مخاطب ہیں، ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مسکرا بھی رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کا جو ہے وہ اچھے سے سن کر جوابات بھی بدلے میں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو چاک کیا گیا 2 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی مصلحت چھپائی تھی کہ شیطان کا جو حصہ انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا تھا اس کو باہر نکال کر پھینک دیا، اور مکمل اتباع اور مکمل تابع داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو ہے وہ دفن کر دی۔ اب اس کے بعد نہ کوئی شیطان بہکا سکتا ہے، نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے سستی آ سکتی ہے، نہ کبھی بوریت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی وہ سورہ الم نشرح جو 8 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اپنے اندر بہت سارے کمالات اور بہت ساری تفاسیر کو جامع ہے، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ گویا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے امید ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آسانیوں کے انتظار میں ان مشقتوں کو، ان تکالیف کو، کلفتوں کو برداشت کر لے، تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی ضابطہ ہے، وہی طریقہ ہے کہ آج بھی اگر کسی نے تنگیاں برداشت کی ہیں تو اس کو آسانیاں ضرور میسر ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہو سکی، کسی وجہ سے انتقال کر گیا، تو پھر آخرت کی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسانیاں عطا فرمائیں گے کہ یہ خود کہے گا کہ باری تعالیٰ جو تھوڑی بہت آسانیاں مجھ کو دنیا میں ملی تھی، کاش مجھے وہ دنیا میں نہ ملتی، یہاں پہ مل جاتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان قلب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات میں جو ہے ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے، انفرادی ذکر، اجتماعی ذکر سب میں ہماری برابر کی شرکت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہی ذکر پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب اللیل وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة مسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو گناہ ہم سے رات کے اندھیرے میں ہوئے یا دن کے اجالے میں ہوئے، مولا کریم مجمع عام میں ہوئے یا تنہائی میں ہوئے، آپ سبوں کو جاننے والے ہیں۔ مولا کریم سبوں کو معاف فرما اور آگے کے لیے بچنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی، آپ کی سنتوں کو عمل میں لانے کی اور ان کو زندہ رکھنے کی توفیق اور سعادت سے بہراور فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔